الحمدللہ اس کے اوپر بھی محنتیں ہوتی ہے، اور خارجی اوقات میں کچھ وقت نکال کر کے بچوں کا یہ پروگرام بھی تیار کیا جاتا اور ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ میرے بزرگوں، دنیا میں جتنے مذاہب آئے ہیں، جتنے دھرم آئے ہیں، اسلام سے پہلے کوئی مذہب اور کوئی دھرم علمی نہیں تھا۔ علم سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ پہلے کے آسمانی کتابیں ہم پڑھیں گے، زندگی گزارنے کے موٹے موٹے طریقے، موٹے موٹے احکام اور موٹے موٹے مسائل اللہ کی طرف سے اتارے جاتے تھے، اور ان سے پہلے کے انبیاء کے اوپر کھیتی کیسے کرنی ہے، ہل کیسے چلانا ہے، زرہ کیسے بنانی ہے، ہتھیار کیسے بنانے ہیں، گھر کیسے تعمیر کرنا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے اوپر نازل فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ دنیا میں جتنی چیزیں بنی تھی یا قیامت تک بننے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے، اور نسل در نسل وہ علم آگے منتقل ہوتا جا رہا ہے اور قیامت تک منتقل ہوتا جائے گا۔ خالص اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کا تعلق علم کی گہرائی اور علم کی گہرائی سے ہے۔ ہر چیز کی علت، ہر چیز کی وجہ قرآن اور احادیث کے اندر اور ان نصوص کے ذریعے پھر فقہائے کرام نے، علماء کرام نے ان کی وجوہات آگے بیان کی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے، ہم اور آپ قرآن کریم کی وہ 5 آیتیں روزانہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ان 5 آیتوں کے اندر پڑھنے کا اور لکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ کیا پڑھا جائے، کیا لکھا جائے، یہ ایک تفصیلی چیز ہے، علماء کرام آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے پڑھنے اور لکھنے میں ہم لگ جائیں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے انشاءاللہ وہ چیز ہمارے لیے نفع بخشی ہوگی، نقصان دہ نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کے ساتھ صحیح تربیت بھی ہو، ورنہ صرف تعلیم دی جائے تو اس تعلیم کے نتیجے میں صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے سب سے بڑے ظالم اور دنیا کے سب سے بڑے ڈاکو بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے جو علم دیا ہے، اس علم کے ساتھ میں ہم کو تربیت بھی دی ہے کہ اس علم کو آپ کو کہاں استعمال کرنا ہے، اس تعلیم کو آپ کو کہاں استعمال کرنا ہے، اس کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے، یہ اسلام نے ساری چیزیں سکھائی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ صحیح معنی میں علم آئے گا تو عمل بھی صحیح ہوگا۔ جب تک علم صحیح نہیں آئے گا، اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے، عقائد بھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز، مولانا نے ابھی اخلاق کے تعلق سے، آداب کے تعلق سے بات بیان فرمائی، یہی چیز تربیت بھی ہے۔ اچھی عادتیں اللہ کو پسند ہے، اچھے اخلاق اللہ کو پسند ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احاسنکم اخلاقا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اخلاق اور جن کی عادتیں اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ ہماری تگ و دو سب اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہماری نسلوں کی تعلیم اور ہماری نسلوں کی تربیت صحیح ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب آگے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولیاء کرام، صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین نے اس مہینے کی جس طرح قدر کی ہے، ہمیں بھی اس مہینے کی اسی طرح قدر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے کی قدر کرنے کے لیے
ہم فضائل کی کتاب میں علماء کے بیانات میں روزانہ سنتے ہیں کہ ہمیں 5-7 کام ہیں جو اس مہینے میں خاص طور سے کرنے چاہیے. یہ سیزن کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ اعمال کا باؤ بہت بڑا دیتے ہیں. اصل بات تو ہمارے جو مہمانان کرام دور دراز سے تشریف لائے ہیں ان کی ہوگی. بس یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے مختصراً عرض کر دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے, ہمارے جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے. اللہ ہماری فکروں کو, ہمارے خیالات کو, ہمارے افکار کو صراط مستقیم پر اور سیدھے راستے کے اوپر گامزن فرما دے, اور ہمارے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر اللہ اچھی عادتیں, اچھے اخلاق پیدا فرمائے. بری عادتوں سے, برے اخلاق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.